کوئی صاحب لکھتے ہیں اس کتاب کو رکھنا ثواب، پڑھنا ثواب، تو کفریات والی کتابوں کا رکھنا اگر ثواب ہے تو پھر اعلی حضرت فاضل بریلوی نے سچ کہا کہ شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجیے۔ عبارت نمبر 20، جس کا نام محمد یا علی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کسی چیز کا مختار نہیں، نبی اور ولی کچھ نہیں کر سکتے۔ کتاب تقویۃ الایمان صفحہ 41۔ ابھی اس کا ایک حوالہ اور باقی ہے، یہ بھی ملاحظہ کر لیجئے، یہ وہی کتاب تقویۃ الایمان، اس کا صفحہ 41 صاف طور پہ لکھا ہے جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مختار نہیں۔ یہ صاف طور پہ لکھیں جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مختار نہیں۔ شاید کوئی یہ سمجھے کہ محمد یا علی کسی عام آدمی کا نام نہیں، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خاص طور پر لکھا ہے، کیونکہ حضور نبیوں کے سردار ہیں، حضرت علی ولیوں کے سردار ہیں۔ لوگ یا رسول اللہ کا نعرہ بھی لگاتے ہیں یا علی کا نعرہ بھی لگاتے ہیں، تو اس نے صاف طور پر واضح کر کے یہ لکھا ہے کہ جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مختار نہیں، یعنی نبیوں ولیوں کے اختیار کو سراسر جھٹلایا، اور اس کے علاوہ جگہ جگہ اس نے اس کتاب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء، اولیاء، شہداء، ائمہ کے بارے میں نہایت گندی زبان استعمال کی ہے، جس میں سے کچھ پیش کی گئی ہے۔ یہ جو حوالہ بھی اصل کتاب میں موجود ہے جو دکھا دیا گیا۔ اگلا حوالہ عبارت نمبر 21، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے حواس ہو گئے، معاذ اللہ، تقویۃ الایمان صفحہ 55۔ یہ اسی کتاب میں، یہ پھر وہی تقویۃ الایمان۔ اب یہ دیکھیں صاف طور پہ لکھا ہے محمد الرسول اللہ، سلام لکھا ہے یعنی شارٹ کر کے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان لوگوں کو اتنی توفیق نہیں ہے کہ درود بھی پورا لکھیں کی، تو اس کے دربار میں یہ حالت ہے کہ ایک گوار کے منہ سے اتنی بات سنتے ہی مارے دہشت کے بے حواس ہو گئے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اتنی بات لکھنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ وہ بے حواس ہو گئے، یہ بات ایسے ہی لوگ کر سکتے ہیں؟ یعنی آپ اپنے کسی بڑے کے لیے بھی اگر لفظ استعمال کرتے ہیں سوچ کے، کوئی شخص اپنے دوست کے لیے کوئی لفظ استعمال کرتا ہے وہ اور ہوتا ہے، باپ کے لیے، استاد کے لیے، پیر کے لیے، بزرگ کے لیے لہجہ بدل دیتے ہیں، دوست کو تو بھی کہہ لیں گے، تم بھی کہہ لیں گے، اور طرح طرح سے بات کر لیں گے، لیکن جب کسی بزرگ کی بات کرتے ہیں تو اس میں لہجہ، الفاظ، آداب ہوتے ہیں۔ تو یہ نبی پاک کے لیے لکھ رہے ہیں کہ وہ مارے دہشت کے بے حواس ہو گئے، یعنی کوئی لحاظ نہیں۔ تو یہی تو بے ادبی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر صحابہ کرام کو منع کر دیا تھا کہ راعنا کا لفظ نبی کو نہ کہنا۔ اس کے بہت سی وجوہات میں ایک وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ راعی کہتے ہیں چرواہے کو، شیپرڈ، جو ریوڑ غلہ وغیرہ چراتے ہیں۔ تو کوئی شخص اس راعنا کے لفظ کو اگر بدل کے کھینچ کے رائنا کہہ دیتا تو اس کا مطلب ہوتا ہمارے چرواہے۔ چونکہ اس لفظ میں گنجائش تھی، حالانکہ وہ یہودی اس لفظ کو بولا کرتے تھے، ان کے ہاں یہ کسی اور معنی میں استعمال ہوتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس لفظ کے استعمال سے مسلمانوں کو منع کر دیا کہ میرے نبی کو یہ لفظ ہی نہیں کہنا، یعنی جس لفظ میں بے ادبی کی گنجائش تھی یا کوئی اور معنی ہو سکتے تھے، اور یہ تو کھلم کھلا وہ لفظ لکھ رہے ہیں، کیا اس کے باوجود بھی ان لوگوں کے لیے کوئی گنجائش ہو سکتی ہے؟ یقیناً وہی شخص گنجائش نکالے گا جو شخص یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عقیدہ رکھے گا کہ ان کی کوئی عزت نہیں، اور جس کے پاس یہ ہے کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر صلی اللہ علیہ وسلم، جو یہ کہے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اللہ کی مخلوقات میں سب سے افضل ہیں، وہ کبھی ایسے لفظوں کی گنجائش پسند نہیں کرے گا۔ انہوں نے یہ گستاخانہ لفظ لکھے، یہ بھی اصل کتاب سے دکھا دیے۔ نمبر 22، امتی بظاہر عمل میں نبی سے بڑھ جاتا ہے، کتاب تحذیر الناس صفحہ نمبر 5۔ میں اس حوالے کو دکھانے سے پہلے اسی تقویۃ الایمان کا ایک اور حوالہ دکھا دوں۔ یہ صفحہ 54 پر یہ لکھا ہے اللہ کی شان بہت بڑی ہے کہ سب انبیاء اور اولیاء
اس کے روبرو ایک ذرہ ناچیز سے بھی کم تر ہیں. یہ اسی کتاب کا حوالہ ہے، یعنی جس میں یہ دکھا نا مارے دہشت کے بے آواز، اسی سے چند سطریں پہلے یہ بھی لکھا ہوا ہے. انبیاء اولیاء صاحب لفظ لکھا ہے کہ اللہ کے روبرو ایک ذرہ ناچیز سے بھی کم تر ہیں. کیا ہمیں یہ کہنے کی اجازت ہے؟ یہ اور بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کرتے ہوئے کچھ بھی کہہ لیں. دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کرتے ہوئے کہا ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا. تو کیا ظلمنا کا لفظ جو انہوں نے استعمال کیا اس کو بنیاد بنا کر ہم آدم علیہ السلام کو ظالم کہہ سکتے؟ ہرگز نہیں. ایک عاجزی کرتے ہوئے انہوں نے جو لفظ اللہ کی بارگاہ میں کہا ہے اس کو ہم دلیل نہیں بنا سکتے. اور یہ صاف کہہ رہا ہے کہ اللہ کی شان بہت بڑی ہے، سب انبیاء و اولیاء اس کے روبرو ایک ذرہ ناچیز سے کمتر ہیں. تو کیا اللہ کی شان ظاہر کرنے کے لیے یہی لفظ ملا ہے؟ اللہ کی شان ظاہر کرنے کے لیے تو ضروری تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جاتی کہ اللہ کی شان اتنی بڑی ہے کہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بندہ پیدا کیا. حضور کی شان، یہ بھی تو اللہ کی شان کا بیان تھا. یعنی حضور کی توہین کر کے اللہ کی جو شان کی جائے وہ بیان کی جائے وہ اللہ کی شان ہرگز نہیں ہوگی، بلکہ اس طرح تو اللہ کو ناراض کیا جا رہا ہے. اور یہ انہوں نے کھلم کھلا یہی حرکت کی ہے. یہ الفاظ ان کے دیکھ لیں، جو نبی کو ذرہ ناچیز سے کمتر لکھے معاذ اللہ، جو چمار سے زیادہ ذلیل لکھے وہ شخص خود ہی یقیناً چمار سے زیادہ ذلیل ہے. نبی کی شان اللہ کے بارگاہ میں بہت بلند ہے. کتنی بلند ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے، اور اللہ نے ان کی شان میں پورا قرآن اتارا ہے. قرآن پڑھیے، اللہ نے سارے نبیوں کو نام لے کر پکارا، یا آدم یا نوح یا ابراہیم یا عیسیٰ یا موسیٰ، لیکن جب اپنے حبیب کی باری آئی تو یا ایھا النبی یا ایھا الرسول یاسین طٰہٰ یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر. اللہ تعالی اپنے بندے کو، اپنے عبد مقدس کو بغیر لقب کے، بغیر ادب آداب اور جو القاب ہیں ان کے نہیں پکارتا، اتنی تعظیم دیتا ہے. تو یہ ہمارے لیے سبق ہے کہ میں خالق ہو کر جب اتنی ان کو تعظیم دے رہا ہوں تو مخلوق ہو کر کتنی تعظیم دینا. تو اندازہ کر لیجئے. اور یہ شخص یہ الفاظ لکھ رہے ہیں. اللہ ایسے عقیدے سے اور ایسی باتوں سے بچائے. یہ آپ کا وہ